ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر عرفان خالق کے ساتھ اسٹرلائزیشن آف سرجیکل انسٹرومنٹس کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، اکثر و بیشتر میں نے اچھے اداروں میں یہ دیکھا ہے، اور خاص کر ویسٹ میں تو یہ رول کافی ہارڈ اینڈ فاسٹ فالو کیا جاتا ہے کہ کسی بھی بڑی سرجری سے پہلے یا کسی بھی بڑے انویزو پروسیجر سے پہلے کمپلیٹ اسکریننگ کروا لی جاتی ہے، خاص کر اس طرح کی بیماریوں کی جو خون سے پھیلتی ہیں. تو اس عمل کی کیا اہمیت ہے یا کتنا ضروری ہے کہ اس طرح کروا لیا جائے، اور کیا فائدہ اس سے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ کسی بھی بڑے سرجیکل پروسیجر سے پہلے اگر آپ روٹین ٹیسٹ جس میں بلڈ پکچر سی پی اور بلڈ شوگر، ہیپاٹائٹس، جی، روٹین ٹیسٹ میں شامل کر لیے جائیں تو یہ بہت افیکٹو اور فائدہ مند چیز ہے، کیونکہ بعد میں یہ جو چیزیں ہیں آپ کو مشکل میں ڈال سکتی ہیں. جی، اگر پیشنٹ کو پہلے سے ہی پتہ ہوگا کہ اس کو یہ سب چیزیں ہیں تو وہ آپ کو بلیم نہیں کر سکتا. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اگر نہیں کراتے تو پھر بعد میں وہ الزامات ڈاکٹرز کے اوپر یا سرجیکل پروسیجر کے اوپر ہوتے ہیں کہ یہ سرجری کرائی تھی اس کے بعد یہ ہو گیا، جبکہ ایسا بہت ممکن ہے کہ وہ بیماری کہیں اور سے آئی یا پہلے سے موجود ہو. پہلے سے ہی موجود ہو. جی، اس لیے روٹین ٹیسٹ میں یہ سب چیزیں شامل ہونی چاہیے، جو پہلے سے ہی پتہ چل جائے کہ آپ کے پاس کون سی بیماریاں اگر ہیں تو ان کا پہلے سدباب کیا جائے اور اس کے بعد آگے کوئی پروسیجر کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ گاؤں دیہاتوں میں تو یہ مسئلہ بہت ہی بڑا ہے، شہروں میں پھر بھی نسبتاً دیکھا جائے تو کم ہے. بے شک ایسا ہے، لیکن ایک چیز اور میں کہوں گا کہ شہروں میں اس سے بڑا ایک اور مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کویکری بھی ہو رہی ہے. اور وہ لوگ کافی دفعہ، مطلب اگر آپ تزئین و آرائش کے حساب سے ان کے سیٹ اپس کو دیکھیں تو اتنا آگے ہوتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ جس کے پاس آئے ہیں وہ کوالیفائڈ ہے یا ان کوالیفائڈ ہے. ایسے معاملات میں کیا آپ علاج سے پہلے اپنے معالج سے یہ پوچھ سکتے ہیں، اور یا یہ اخلاقی طور پر جائز ہوگا کہ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے یا ان کے آتھرائزیشن کے حوالے سے؟ ہمارے ہاں پاکستان میں کوئی ایسی اتھارٹی حالانکہ ہونی ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا. کویکس بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھتا نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کسی سے تو کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں کوالیفائڈ نہیں ہوں. اگر وہ خود کوالیفائڈ نہیں ہوگا تو اس نے کسی نہ کسی ایسی ڈگری اپنے پاس رکھی ہوئی ہوگی یا اس کو اپنے ساتھ لگا کے کام کر رہا ہوگا جو اس کو ثابت کرے گا کہ جی وہ کویک نہیں ہے. یہ بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں شہروں میں کئی لوگ ایسے ہیں جو جعلی ڈگریوں پہ بھی کام کر رہے ہیں، جی، کویکری کر رہے ہیں اور ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یعنی دیکھا جائے تو اجتماعی لیول پر بھی ہم کو اس چیز کو یا ان چیزوں کی امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے کہ اس طرح کا عمل کہیں ہو رہا ہے تو اس کو ختم کیا جائے، اس کو روکا جائے، اس کا سدباب کیا جائے. کویکری اگر ہو رہی ہے تو اس کو روکا جائے. یعنی اتھارٹیز کو اس پر توجہ دینی اتھارٹیز کے چاہیے. اوپر اس کا بہت زیادہ اتھارٹیز کو چاہیے کہ اس کے اوپر دیکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے ایک اور معاملہ جو میں نے دیکھا ہے، بلڈ بورن ڈیزیزز جن کا آپ نے تذکرہ کیا، ہیپاٹائٹس بی، سی، ایچ آئی وی، اکثر و بیشتر یہ خون کے ذریعے بھی پھیل جاتی ہیں. بہت سارے پروسیجرز ایسے ہوتے ہیں بڑے جن کے اندر خون لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، یا حادثے ایسے ہو جاتے ہیں جس کے بعد انسان کو خون دینے کی ضرورت پڑتی ہے. اس طرح جب خون حاصل کیا جائے کسی بھی ادارے سے یا بلڈ بینک سے تو کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ اس طرح کی بیماریاں انسان تک نہ پہنچ سکیں؟ پہلے شاید اتنا اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جتنے بھی میرے خیال سے بلڈ بینک کام کر رہے ہیں وہ اب جب وہ بلڈ پروڈیوس کرتے ہیں یا آپ کو دیتے ہیں تو وہ اس کی پوری اسکریننگ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. تو عموماً اب بلڈ ٹرانسمیٹڈ جو ہیں تھرو بلڈ ٹرانسفیوژن جو بیماریاں ہیں وہ کم ہوئیں، کیونکہ ان کی جب تک اسکریننگ نہیں ہوتی تب تک وہ آپ کو ہینڈ اوور نہیں کرتے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی گائیڈ لائنس ہیں اس حوالے سے کہ اسٹرلائزیشن وغیرہ کو کس طرح سے مانیٹر کیا جائے آن اے نیشنل لیول؟ نیشنل لیول پہ جہاں تک تعلق ہے، پراپر اسٹرلائزیشن کے لیے پراپر انسٹرومنٹ ہونے چاہیے، اکوپمنٹ جو ہیں وہ پراپر ہونے چاہیے،
اور اس کی ہر کم از کم جو آپ کا پراپر آٹوکلیو ہے اس کو بھی ویکلی ایک دفعہ ضرور اس کی چیکنگ ہونی چاہیے انڈیکیٹر سے اور بایولوجیکل انڈیکیٹر سے کہ وہ آپ کا کام پراپر کر رہا ہے. اور جو آج کل نئے آٹوکلیو آ رہے ہیں ٹیبل ٹاپ, اس کے اندر پرنٹر باقاعدہ ہوتا ہے. اگر وہ آپ کا ڈیوریشن وغیرہ پراپرلی دے رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آٹوکلیو صحیح ہو, لیکن اگر وہ امپراپر انڈیکیشن دے رہا ہے ٹائم اور پریشر اور اس کی امپراپر دے رہا ہے تو اس کا مطلب ضروری ہے کہ اس کی چیکنگ ضرور ہونی چاہیے کہ وہ کیوں صحیح انڈیکیشن نہیں دے رہا. جی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر اسٹرلائزیشن آف سرجیکل اکوپمنٹ اس حوالے سے مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.